بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے کہا لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جیسے معید سمیع رکھ لیتے ہیں تو کیا ان کو عبد الولی عبد السمیع سے پکارنا لازم ہے؟ جی بڑا اچھا سوال کیا۔ یعنی یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا نام عبد السمیع ہو تو کیا اس کو سمیع صاحب کہہ سکتے ہیں؟ اسی طرح کسی کا نام عبد العلیم ہو تو کیا اس کو علیم صاحب کہہ سکتے ہیں؟ اسی طرح کسی کا نام عبد الخالق ہو تو کیا اس کو خالق صاحب کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان میں سے صرف 2 نام ہیں جو آپ الگ طور پر کسی بندے کو نہیں پکار سکتے، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ تمام ناموں میں سے 2 نام ایسے ہیں کہ جن میں آپ لفظ عبد کے بغیر آپ نہیں بول سکتے، ایک عبداللہ ایک عبد الرحمن۔ یعنی عبداللہ کسی کا نام ہے، اس کو اللہ کہہ کر نہیں پکار سکتے۔ اسی طرح اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو اس کو رحمان صاحب کہہ کے نہیں پکار سکتے، عبد الرحمن کہنا ہوگا۔ باقی جتنے نام ہیں اس میں آپ لفظ عبد کے بغیر اور الف لام لگائے بغیر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اجازت ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بغیر الف لام کے آپ پکار سکتے ہیں کسی انسان کو۔ جیسے آپ جانتے ہیں عبد الرؤوف صاحب، عبد الرحیم، اب الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور الرؤوف یہ اللہ تعالیٰ کی صفتی نام۔ تو عبد الرؤوف کو آپ رؤوف صاحب کہہ سکتے ہیں، الرؤوف نہیں کہہ سکتے۔ آپ عبد الرحیم صاحب کو رحیم صاحب کہہ سکتے ہیں، الرحیم نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کی دلیل آپ قرآن مجید سے ذہن میں رکھیے گا، اس کی دلیل قرآن مجید سے ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تو رؤوف اور رحیم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نام بولے، صفتی نام۔ اسی طرح سورہ یوسف کے اندر 13ویں پارے کے بالکل شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں ایک جملہ کہا۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت کے بادشاہ کو کہ جب وہ قحط سالی وغیرہ ہوئی تو اپنے آپ کو خزانوں کا اور وزیر خوراک بننے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو آیت یوں ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے یہ زمین کے جو خزانے ہیں ان پر مجھے گورنر مقرر کر دیں، وزیر مقرر کر دیں۔ انی حفیظ علیم، میں خوب اچھی طرح اس کی حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور اس کو جاننے والا بھی ہوں اس کام کو۔ تو انہوں نے پھر وزیر خوراک بنا دیا۔ پھر وہ قحط سالی ہوئی اور ساری قوم بچی رہی اس مشکلات سے۔ تو حفیظ علیم، حفیظ، اب کسی کا نام عبد الحفیظ ہو تو آپ اس کو حفیظ صاحب کہہ کے پکار سکتے ہیں، قرآن مجید سے معلوم ہوا۔ عبد العلیم صاحب کو علیم کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ لیکن 2 نام ایسے ہیں جہاں نہیں، عبد کے بغیر نہیں، وہ ہے ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کو رحمان صاحب نہیں کہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص نام۔ تو اس لیے عبد الولی کو ولی کہہ کے پکارنا، عبد السمیع کو سمیع صاحب کہہ کے پکارنا درست جائز۔ ایک صاحب نے کہا کاروبار میں برکت، جی 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 بالکل موسیٰ۔ اب دیکھیے گا موسیٰ جو ہے نا
یہ قرآن مجید میں نام آیا، موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، اس کا اچھا مطلب بھی ہے اور اس کا ایک عجیب و غریب مطلب بھی ہے۔ اب جب ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں گے تو آج میں بتا رہا تھا نا کہ اگر دو نام ہوں، ایک نام کے دو مطلب ہوں، ایک بھی اچھا ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور موسیٰ جو ہے نا وہ عربی میں کہتے ہیں استرے کو، ریزر، استرا، جس کو موسیٰ کہتے ہیں عربی میں۔ اور موسیٰ کا معنی جو ہے وہ غمخوار بھی ہے، دکھ درد میں کام آنے والا، وہ بھی اس کا معنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ نام رکھنا بالکل درست، خالی موسیٰ بھی رکھ سکتے ہیں، موسیٰ خان بھی رکھ سکتے ہیں، محمد موسیٰ بھی رکھ سکتے ہیں، جائز۔ جی جی جی۔ اور پھر اس طرح انہوں نے سوال کیا کہ کاروبار میں برکت کا کوئی وظیفہ بتا دیں، کیا کوئی اسلامی ہند سے یا تعویذ کا کاروبار کی جگہ لگا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں کاروبار کے لیے وظیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا برکت کا، وہ ہے سورۃ الواقعہ کی تلاوت اور ایک سورہ یاسین کی تلاوت۔ دکان کے اندر، کاروبار کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے، سورہ واقعہ کی تلاوت کیجیے، اللہ خوب برکت دے گا انشاءاللہ۔ باقی رہا کہ کیا اسلامی ہند سے یا تعویذ کا کاروبار کی جگہ لگا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ جو ہند سے ہوتے ہیں نمبرنگ، جیسے 786 آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں خطوں میں شروع میں، 786 بسم اللہ کے عدد ہیں۔ تو یہ میں آپ کو پورا سنا دوں، علم ابجد نمبرنگ کا علم، ابجد، حوبز، حطی، کلمن، صافس، قرشت، سخر، رزق، تو یہ پورے میں نے حروف تہجی سارے سنا دیے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کے بعد 20 30 40 50 کرتے کرتے پھر وہ نمبرنگ بسم اللہ کے آپ عدد نکالیں گے تو وہ 786 بنیں گے۔ اب کہیں آپ اگر بسم اللہ لکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے کہا پتہ نہیں میں اس پہ لکھ دوں گا، یہ کاغذ پتہ نہیں کہاں گرا پڑا ہوگا، بے ادبی ہوگی، تو میں 786 لکھ دیتا ہوں، تو بسم اللہ لکھنے کا ثواب تو نہیں ملے گا، یہ پکی بات ہے، بسم اللہ لکھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ بسم اللہ لکھنے کا ثواب بسم اللہ لکھنے سے ملے گا، لیکن آپ نے اللہ کے نام سے شروع کیا، اس کے اوپر کوئی علامت لگا دی، گنجائش موجود، لیکن یہ دین نہیں، 786 یہ دین نہیں۔ نمبرنگ کا علم ہر زبان میں ہوتا ہے، لیکن یہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے، اس کا تعلق وحی الہی کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے ایسے تعویذات جس میں صرف نمبرنگ ہو اور واقعی وہ کسی آیت یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا مخفف ہو، بعض حضرات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں ان کے نمبر نکال کر تعویذ بناتے ہیں، اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ہوں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کسی شیطان وغیرہ کے ناموں کا مخفف نکلا ہو تو ظاہر ہے وہ گناہ کی بات ہو جائے گی۔ پھر ایک صاحب نے کہا نظر، بلاؤں، پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے کیا صدقہ کرتے رہنا چاہیے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھایا کہ صدقہ جو ہے وہ انسان کی بری موت کو اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے، لیکن وہ جو ایک حدیث سنائی دیتی ہے نا عام طور پر، صدقہ ترد البلا، یہ بہت مشہور جملہ ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، بالکل ضعیف حدیث بھی نہیں ہے۔ ہاں مفہوم ہے حدیث میں، مفہوم الصدقۃ، یہ جو صدقہ ہوتا ہے تدفع میتۃ السوء، یہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے، اس طرح کے الفاظ حدیث میں ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، یہ احادیث سے ثابت۔ اور صدقے میں ہمارے معاشرے کے اندر جو وہ کالا بکرا، اب وہ کالا بکرا بھی 10-15 ہزار کا ملتا ہے، اور جو جس کا گوشت کھانے کے قابل ہوتا ہے وہ اس وقت لاہور کی مارکیٹ میں 40-45 ہزار روپے سے کم بالکل نہیں ہے، کم از کم اتنا ہے، کم از کم جس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ کالا بکرا ہونا یہ بھی ضروری نہیں، بکرا ہونا یہ بھی ضروری، یہ بھی کوئی حدیث نہیں۔ آپ ایک مرغی بھی لے کر ذبح کر کے کسی، اگر جان کی قربانی دینی، ایک مرغی بھی ذبح کر کے دے سکتے ہیں۔ آپ چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، کوئی قیمہ لے کر وہ کسی کو صدقہ کر دیں، آپ صرف پیسے دے دیں کسی کو، 10 روپے بھی دے دیں، صدقہ کافی، صدقہ ہی دینا ہے، اس کو وارنا بھی ضروری نہیں کہ اس کے شخص کے اوپر سے وار کے اس کے اوپر، یہ بھی دین نہیں ہے، دین نہیں ہے، لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ آپ صدقہ دے دیں، کسی بھی مستحق کو دے دیں، غریب کو دے دیں۔ اور ایک صدقہ وہ ہے جس سے بڑی بڑی بلائیں دور ہوتی ہیں، وہ ہے بیوی کو صدقہ دینا، بیوی کو صدقہ دینا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ دو گے تو یہ بھی صدقہ ہے،
اس صدقے کی آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس کے صدقہ انہوں نے کہا صدقہ دینے کے اور صدقہ کرنے کے آسان طریقے بتا دیں. تو میں نے بتایا بہت آسان طریقہ، بہت آسان طریقہ. آپ کو کھانے کی چیز بھی صدقہ کر سکتے ہیں. سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں صدقہ دے کر اگلے کی کیا ضرورت پوری کر سکتا ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہدیہ دیتے ہیں، بیمار ہو گئے نا ہسپتال میں تو ڈھیر لگ جاتا ہے پھلوں کا، بعد میں گاڑی میں ڈگی میں بھر کے پھل منتقل کرنے پڑتے، کسی کو دینے پڑتے. اب وہ بیمار ہے، کھا ہی نہیں سکتا. تو صدقہ دینا ہو ایسا کہ جس سے دوسرے کے اگلے کی ضرورت پوری ہو جائے. جی جی جی. اچھا، بھائی صاحب نے پوچھا ہدیہ کرنا ضروری ہے، یہ بتانا ضروری ہے کہ صدقہ ہے. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہدیے اور صدقے میں کیا فرق ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے تھے، ہدیہ کھاتے تھے، ہدیہ کھاتے تھے. تو صدقہ اور ہدیہ، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا یہ لفظوں کا ہی فرق ہے نا، ہوتی تو وہی چیز ہے، وہی کھجوریں ہیں، وہی صدقہ ہے، وہی کھجوریں وہ ہدیہ، وہی پیسے صدقہ، وہی پیسے ہدیہ. تو یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے صرف. تو اس کا جواب یاد رکھ لیں، یہ لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے، یہ نیت کا ہیر پھیر ہے. چنانچہ محدثین نے ہدیے کی تعریف الگ لکھی اور صدقے کی تعریف الگ لکھی. صدقے کی تعریف لکھی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں کہ میں پھر اردو میں آسان کر کے بتاؤں گا کہ الہدیۃ الصدقۃ منیحۃ یطلب بها الثواب للآخرہ والہدیۃ منیحۃ یطلب بها التحبب والتقرب. بس اب میں اس کو اردو میں آسان کرتا ہوں کہ صدقہ کہتے ہیں جو اللہ کے لیے دیا جاتا ہے کسی انسان کو، اس کو صدقہ کہتے ہیں. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے لیے دے رہے، یہ صدقہ. یہ صدقہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے. اور ایک کہلاتا ہے ہدیہ. ہدیہ کہتے ہیں جو آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں دوسرے کی محبت، انسان کی محبت اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں ہدیہ. ثواب اس پہ بھی ملتا ہے. لیکن آپ اللہ کے نام پر کوئی چیز دیتے ہیں، صدقہ. آپ کوئی بندے سے محبت کے لیے دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہدیہ. اب نفلی صدقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دو گے، وہ بھی صدقہ. حالانکہ بیوی کو صدقہ تو نہیں دیا جا سکتا نا، بیوی کے منہ، وہ نفلی صدقہ. نفلی صدقہ آپ کسی امیر کو بھی دے سکتے ہیں، والد صاحب کو بھی دے سکتے ہیں، والدین کو دیں تو وہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے، بہن بھائیوں کو دیں وہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے. لیکن جو صدقہ واجبہ ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، یہ بھی صدقہ ہے. زکوٰۃ وہ آپ مستحق کو دیں گے. کوئی منت آپ نے مانی ہے، کوئی کفارہ ہے، کوئی قسم کا کفارہ ہے، کوئی واجب اور کوئی چیز ہے، وہ آپ دیں گے صرف غرباء کو، مستحقین کو. صدقہ فطر یہ واجب ہے، یہ بھی آپ مستحقین کو دیں گے. اس کے اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف بتائے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف بتائے. ان 8 قسم کے انسانوں کو دے سکتے ہیں آپ زکوٰۃ، صدقات واجبہ. اور نفلی صدقہ وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. میں نے کہا نا بیوی کے منہ میں لقمہ دے، وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ. نفلی صدقہ کہلاتا ہے، وہ جائز. ایک منٹ. اور ہدیہ، اب صدقہ اور ہدیے میں فرق ہو گیا کہ آپ ایک تو یہ بات کہ ہدیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان کی محبت اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس کو ہدیہ، تحفہ، گفٹ کہتے ہیں. اور جو اللہ کے نام پر دیا جائے وہ کیا کہلائے گا؟ صدقہ. اب آپ نے سوال یہ کیا کہ کیا بتاتے وقت یہ ضروری ہے بتانا کہ آپ کے لیے صدقہ یا ہدیہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ، کسی بھی اچھے آدمی کو، سفید پوش کو آپ کہیں آپ کے لیے صدقہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، وہ تو ناراض ہو جائے گا آپ سے، مجھے صدقہ کھانے والا سمجھا، حالانکہ مر جائے گا وہ بھوکا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بتانا کسی کو ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے. آپ ہدیہ تحفہ کہہ کر دے سکتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہوگا. ہدیہ تحفہ کہہ کر دے سکتے ہیں. جی آپ کوئی سوال کر رہے ہیں؟
ہاں صدقہ جو ہے نا، بچے نے سوال کیا، بڑا اچھا سوال کیا کہ صدقہ اور زکوٰۃ ایک چیز ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں صدقہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے دیا جاتا ہے، اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی۔ قرآن مجید میں جہاں آیا نا انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو صدقہ ہی کہا ہے۔ تو صدقہ لفظ عربی کا، اور اس کے اندر زکوٰۃ بھی شامل، صدقہ فطر بھی شامل، منت بھی شامل، کفارہ بھی شامل، یہ سارے صدقہ میں شامل۔ جی اگر یہ خون بہا کا جو ہے کہ خون بہا صدقے میں خون بہا ہونا وہ نہ بھی ہو تو اس میں تو کچھ، اصل میں یہ جو خون بہا کا لفظ آپ نے بولا نا، یہ صدقے کے لیے نہیں ہے۔ خون بہا، خون بہا جو نا یہ دیت کا ترجمہ ہے۔ دیت ایک قصاص ہوتا ہے جان کے بدلے جان، اور ایک ہے خون بہا۔ اصل میں یہ فارسی لفظ ہے، عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ فارسی لفظ ہے۔ خون کا معنی خون، فارسی میں بھی خون کو خون کہتے ہیں، اور بہا کا معنی ہے قیمت۔ بہت عجیب بات بتا رہا ہوں، بہا کا معنی قیمت، ریٹ۔ جی ہاں وہ خون بہا میں وہی بتا رہا ہوں، ایک ہے جانور کا خون بہانا صدقے میں، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ شرعی حکم نہیں ہے جانور کا خون بہانا۔ ابھی میں نے آج ذکر کیا کہ عقیقہ کرتے ہیں، وہ صدقہ نہیں ہوتا، اس کا گوشت امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے۔ تو خون بہانے کا جو صدقہ ہے نا وہ الگ چیز، یہ لازماً ایک جان کا صدقہ کرنا، اس کا بہت فائدہ، لیکن لفظ خون بہا اس کے لیے نہ بولے۔ خون بہا کا معنی خون کی قیمت، یہ دیت ہوتی ہے، یعنی کوئی شخص قتل کر دے تو قصاص جان کے بدلے جان لینے کے بجائے آپ اس سے پیسے لے لیتے ہیں، اس کو خون بہا کہتے ہیں، اس کو دیت کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو بھائی صاحب نے فرمایا نا کہ خون بہانا یعنی جانور کا کسی کا خون بہانا، تو آپ ایک مرغی کا خون بہا کر صدقہ کر سکتے ہیں، آپ کسی کو گوشت دے کر صدقہ کر سکتے ہیں، آپ گوشت کے علاوہ کوئی کھانے پینے کی چیز صدقہ کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا نماز میں پابندی نہیں ہو رہی، کیا کرنا چاہیے کہ 5 وقت کا نمازی بن جاؤں؟ جی اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے نماز کی پابندی کرنے کے لیے کہ یہ 5 وقت کے پکے نمازی بن جائیں، وہ یہ ہے کہ وقت پہ نماز پڑھ لیا کریں۔ بڑا آسان طریقہ بتا رہا ہوں، وقت پہ نماز پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ عادت کیسے پڑتی ہے؟ اب عادت کی میں تعریف کرنے لگا ہوں، جو ماہر نفسیات نے عادت کی تعریف لکھی کہ عادت کہتے ہیں کوئی بھی کام آپ بار بار کریں یہاں تک کہ آپ کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جائے، اسے عادت کہتے ہیں۔ پکے نمازی کیسے بنے؟ جی آپ ہر وقت پہ نماز پڑھ لیا کریں، بس پکے نمازی بن جائیں گے۔ اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ جیسے یہ کہتے ہیں نا میں موٹر سائیکل چلانا سیکھنا چاہتا ہوں، حضرت میں نے ڈرائیونگ لائسنس بھی بنا لیا، اب موٹر سائیکل چلانی نہیں آ رہی، تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ تم یہ تھیوری پڑھو، یہ پڑھو اور یہ کتاب پڑھو اور یہ چیز کرو، پھر دیکھو تم موٹر سائیکل کے سارے پرزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو، پھر تمہیں جو ہے نا وہ موٹر سائیکل چلانی آ جائے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ موٹر سائیکل کا پورا انجینئر بن جائے، بی ایس سی بی اے بی سی ایس کر لے انجینئرنگ میں سارا، موٹر سائیکل نہیں چلائے گا نہ نہیں آئے گی۔ ویسے موٹر سائیکل وہ بڑا ماہر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا۔ تو ہم نماز کے مسائل معلوم کریں، فلاں معلوم کریں، ٹھیک، اور مولانا کو دعا بتا دیں کہ ہم نمازی بن جائیں پکے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعا ضرور مانگیں۔ آج بھی میں نے کہا کہ ہم دعا یہ مانگیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور گرمی حاصل کرنے کی سارے کام ہم کرتے رہیں، ٹھنڈک والے کام ہی نہ کریں تو اولاد سے کہاں ٹھنڈک ملے گی۔ بالکل اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے دعا مانگیے، لیکن نماز پڑھنی پڑے گی۔ نماز کی عادت ڈالنے کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی، جیسے موٹر سائیکل چلانے کے لیے آپ کو موٹر سائیکل چلانی پڑے گی، پھر وہ آپ چلا سکیں گے انشاءاللہ۔ نماز پڑھنے کے لیے عادت ڈالنی ہوگی، اور کوئی مشکل کام نہیں، وقت پہ نماز پڑھیں، قضا ہو جائے تو قضا بھی ضرور پڑھیں، پھر اس سے ہوگا کہ بندے کی 5 وقت کی نمازیں آہستہ آہستہ اس کو عادت ہو جائے گی، انشاءاللہ پھر اللہ آسان کر دے گا۔
کہتے ہیں باجماعت نماز میں درمیان میں شامل ہونے کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ یہ اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کر کے آئیں، جماعت میں کہیں بھی درمیان میں شریک ہوں، آپ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر پہلے اللہ اکبر کہیں، ہاتھ باندھیں یا نہ باندھیں، پھر امام جس حالت میں ہو اس حالت میں آپ شریک ہو جائیں، نماز میں آپ شریک ہو گئے۔ ہاتھ باندھنے ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر قیام کی حالت میں کہہ کر پھر امام، اگر رکوع میں ہے امام، آپ رکوع میں چلے گئے، آپ کو رکعت مل گئی، سجدے میں ہے سجدے میں چلے جائیں۔ اچھا، بعض لوگ نا جب امام سجدے میں ہوتے ہیں نا، امام سجدے میں ہوتے ہیں، غور کریں ذرا، امام سجدے میں ہوتا ہے نا، پہلے سجدے میں دوسرے سجدے میں، تو بعض مقتدی نا پیچھے کھڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ سجدے سے اٹھ کے آ جائے گا نا، پھر ہم رکعت میں شریک ہو جائیں گے، اور ذہن پتہ کیا ہوتا ہے بندے کا کہ رکعت تو میری چلی گئی ہے، اب سجدے میں جا کے کیا کروں گا، اس لیے وہ سجدے میں لوگ شریک نہیں ہوتے، عام طور پر کھڑے رہتے ہیں انتظار میں، کیوں؟ رکعت تو چلی گئی ہے نا، مزاج ہے نا، رکعت تو چلی گئی ہے، اب کیا فائدہ سجدے میں جا کر ملنے سے، ٹھیک۔ لیکن جامع ترمذی کی حدیث سنانا چاہتا ہوں، کتاب الصلاۃ میں جامع ترمذی میں حدیث یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سجدے میں ہو، ٹھیک ہے تمہاری ایک رکعت نکل گئی، جب امام سجدے میں ہو تو تم بھی سجدے میں امام کے ساتھ شریک ہو جایا کرو، ہو سکتا ہے کہ یہی سجدہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ رکعت نہیں ملی، رکعت نکل گئی، لیکن تم امام کے ساتھ اس سجدے میں شریک ہو جاؤ، شاید یہی سجدہ تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ایک صاحب نے کہا ظہر عصر باجماعت امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور دوسری صورت پڑھنی چاہیے، خاموش رہیں۔ جی، ظہر اور عصر میں بھی امام کے پیچھے قرأت نہ کریں، حنفی مسلک ہے تو قرأت نہ کریں، کوئی اور مسلک ہو اپنے مسلک کے مطابق عمل کر لیں، لیکن حنفی شخص ظہر اور عصر میں بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ صورت نہ پڑھے، باقی سب کچھ پڑھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے دل میں خدا کی محبت اور خوف ہے؟ کہہ رہے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے دل میں خدا کی محبت اور خوف ہے؟ ٹھیک، آسان سی پہچان ہے، یہ بندہ اللہ کی بات مان کر چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ اگر اللہ کی بات مان کر چلتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی محبت ہے، اور اگر اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس کو کرنے سے بچتا ہے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو یہ خوف خدا کی نشانی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے پولیس والا کھڑا ہو چوراہے کے اندر اور دیکھ بھی رہا ہو، تو کوئی نوجوان جو ہے نا جتنا مرضی تیز ہو وہ نہیں پار کرتا، وہ دیکھ رہا ہے، ہاں پولیس والے کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اگر انسان کو اتنا یقین ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ بن کے رہے گا یہ۔ تو آسان سی پہچان ہے اللہ سے محبت اور خوف کی، آسان سی پہچان ہے، یہ بندہ اللہ نے جو کہا اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ خوف کی علامت کیسے؟ کہ یہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچتا ہے کہ نہیں، بس۔ کیا اللہ سے بار بار صبر کی درخواست کرنا بے صبری یا ناشکری تو نہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا یہ بے صبری ناشکری نہیں ہے، ٹھیک۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر کسی کی شرٹ پر جاندار گھوڑے کی جانور کی تصویر بنی ہو اور وہ مسجد میں ہو تو اس کے پیچھے والوں کی نماز ہو جائے گی؟ جی عام طور پر نا شرٹ وغیرہ پہ گھوڑے کی تصویر نہیں ہوتی، بہت کم، وہ خاکہ سا ہوتا ہے۔ خاکے سے مراد یہ یا لائننگ ہوتی ہے یا اتنا وہ کالا براؤن ہوتا ہے، ٹھیک، اس کا سر بنا سا ہوتا ہے، دھڑ سا بنا ہوتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں، کان، ناک، یہ وہ نقشہ پورا واضح نہیں ہوتا۔ اگر صرف خاکہ بنا ہوا ہو نا تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اگر آنکھیں، کان، ناک، منہ واضح، ہونٹ واضح ہوں جانور کے تو پھر نماز مکروہ ہوگی، ہو جائے گی نماز مکروہ ہوگی، لیکن اس کے پیچھے والے شخص کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ اس کے پیچھے نہ کھڑے ہوں، اگر ہو گئے آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں، یہ بڑا اس نے فقہ بیچارے نے پڑھی ہوئی ہے، سوال کرنے والے نے یہ کہہ رہا ہے بیع معدوم پر روشنی ڈالیں، آج کل اس میں عام ابتلا ہے۔ اصل میں انہوں نے کہیں سن لیا ہوگا، معدوم کہتے ہیں جو چیز نہ ہو، بیع معدوم یعنی ایک چیز ہے ہی نہیں اس کی بیع کرنا، ابھی وجود میں نہیں آئی اس کی بیع کرنا،
ایک چیز پائی ہی نہیں جاتی اس کی بیع کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا، یہ اسلام کے اندر چند صورتیں اس میں مستثنیٰ ہیں۔ ایک ہے بیع سلم، بیع سلم 100% جائز ہے۔ بیع سلم یہ ہوتی ہے کہ آپ میرے سے ایڈوانس پیسے لے لیں، تو جب گندم اگے گی، ابھی گندم کا موسم بھی نہیں آیا، آج کل یہ سارے جتنے آڑھتی ہیں نا، سیب والے اور پھلوں والے اور مالٹوں والے، فلاں مالٹوں کی بیع اب تو ہو چکی ہوئی ہے، یعنی تمہارے اتنے موسم آئے گا تو اتنے مالٹے مجھے دے دینا، اتنی پیٹی سے اتنے من سیب دے دینا، اتنے من کھجورے دے دینا، اتنے من گندم مجھے دے دینا، ابھی گندم اگی بھی نہیں۔ تو ایسی چیزیں جو پائی جاتی ہیں موسم آنے پر، ان کی پہلے سے بیع کر لینا، اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ ایڈوانس پیسے دے دیں، جب وہ فصل یا پھل یا وہ غلہ آئے گا تو آپ پیسے دے دیں گے، یہ جائز، اس کو تو کہتے ہیں بیع سلم۔ ایک اور ہے، وہ ہے استثناء، آسان کر کے بتاتا ہوں، یعنی بنائی پر کوئی چیز لینا۔ مثال کے طور پر جوتا نہیں ہے اس کے پاس بنا ہوا، آپ پشاوری چپل لینا چاہتے ہیں، آپ ایک جاتے ہیں دکاندار کے پاس، کہتے ہیں میرے ناپ کی پشاوری چپل بنا دو، یہ پیسے لے لو، ابھی اس جوتے کا وجود بھی نہیں ہے، اب وہ چمڑا خریدے گا، پھر کرے گا، پھر آپ کے لیے اچھی سی پشاوری چپل بنا کے دے گا، جائز۔ استثناء کا معنی کسی چیز کے بنوانا، کسی چیز سے ایڈوانس پیسے دے کر کوئی چیز بنوانا، تو یہ جائز۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہو جو کہ ایسی معدوم ہو جس کی وجہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پیسوں کا ڈوبنے کا امکان ہو سکتا ہے، ایسی چیزوں میں پھر بیع کے بارے میں علماء سے پوچھ لیجیے۔ تو میں نے بتایا کہ ایک چیز نہیں ہے، آپ اس کے لیے علماء چند ایک شرائط بھی بتاتے ہیں کہ وہ مثلی چیز ہو، اس کے ملنے کا امکان ہو، تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کی بیع کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض چیزوں کی بیع ایسی جو بھی نہیں ہے، اس کی بیع آپ منع ہوتی ہے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں گاؤں دیہات میں نا، وہ گائے اگلی بہت اچھی نسل کی گائے ہوتی ہے نا، تو کہتے ہیں اس گائے کا جب بھی بچہ ہوگا نا تو میں اتنے لاکھ روپے میں وہ خریدتا ہوں، وہ جائز نہیں۔ اب وہ پتہ نہیں بچہ ہوگا کہ کیسا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، جھگڑے کا سبب بنے گا بلا وجہ، اس کو بیع الحبلہ کہتے ہیں، یعنی حمل کی بیع کرنا، وہ جائز نہیں۔ ایک صاحب نے کہا بیوی جھوٹ بولے، معلوم بھی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ ہمیشہ سچ بولیں، آپ ہمیشہ بیوی کے ساتھ سچ بولیں، اور اگر وہ کبھی جھوٹ بولے تو اس کو ذلیل نہ کریں، اس کو طعنہ نہ دیں، اس کی اصلاح کی کوشش کر لیں، انشاءاللہ فرق پڑ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سمجھاتے تھے، اور کوشش کریں۔ اصل بات پتہ بیچ میں کیا ہے، آپ یہ سوچیں کہ اس کو جھوٹ بولنے کی نوبت آئی کیوں ہے؟ یہ ہے جڑ سے ختم ہوگی۔ بچوں کے اندر بھی اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میرا بچہ جھوٹ بولتا ہے یا میرا ملازم ہے جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ سب سے پہلے پتہ کیا ہے، آپ سوچیے کہ اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ اس لیے کہ میں باہر کے ملکوں میں جب گیا نا، تو وہاں کافر ملک ہے، وہ کافر ملک کہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر کوئی بندہ، ہمارا ملازم کبھی جھوٹی درخواست بھی نہیں دیتا۔ میں نے کہا آپ کیا نہیں ہوتا، میں بیمار ہوں اور وہ گھر میں بیٹھا رہے، میں بیمار ہوں، آج میری طبیعت خراب ہے، اور پتہ چلا وہ سیر پہ گیا ہوا ہے، تو آپ کے یہاں یہ جھوٹی درخواستیں نہیں آتی؟ پتہ مجھے کیا کہا انہوں نے، کہتے ہیں جھوٹی درخواستیں کیا، ایسی ای میل بھی نہیں آتی، ہمارے یہاں جھوٹی درخواست کا تصور نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے۔ میں نے پھر اندر گھس کے اس معاشرے میں جب دیکھا تو معلوم ہوا انہوں نے جھوٹ بولنے کی وجوہات کو ختم کیا۔ مثال دینے لگا، وہاں جھوٹی درخواست کیوں نہیں دیتے کہ جی میں بیمار ہوں، میں نہیں آنا؟ وہ کہتے ہیں اگر آپ بیمار ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور وہ ڈاکٹر ہمیں ای میل کر دے کہ یہ واقعی بیمار ہے اور اس کو ایک دن کی ریسٹ کی ضرورت ہے، تو ہم اس کو آرام کے لیے چھٹی دے دیں گے تنخواہ سمیت۔ اور اگر وہ ویسے ڈام لگانا چاہتا ہے، نہیں آنا چاہتا، ٹھیک ہے، نہ آئے اس دن کی اس کو تنخواہ نہیں ملے گی۔
میں نے آسان سا طریقہ بتایا ہم اپنے ملازموں میں سے جھوٹ کو کیسے ختم کریں، یعنی جھوٹی درخواست کو کیسے ختم کریں۔ بیمار ہو تو وہ ڈاکٹر ای میل کر دے گا، آپ کو چھٹی مل جائے گی، تنخواہ بھی ملے گی۔ اور نہیں آنا چاہتے، آپ چھٹی کرنا چاہتے ہیں، کر لیں، اس دن کی تنخواہ نہیں ملے گی۔ جھوٹ کا انہوں نے جھوٹی درخواست کا تصور ہی ختم کر دیا انہوں نے۔ بالکل اسی طرح ہم بچوں کے اندر دیکھیں، یہ بچے نے جھوٹ کیوں بولا؟ بیوی کی انہوں نے کہا کہ بیوی جھوٹ بولے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے دیکھیں اس کو جھوٹ کیوں بولنا پڑا۔ اس لیے جھوٹ بولنا پڑا کہ اگر وہ سچ بولتی تو آپ ناراض ہو جاتے، تو اس کو کہتے ہیں تم سچ بول لیا کرو، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ آپ پھر کر کے دکھائیں کہ میں نے آپ کے پیسے لیے تھے اور میں نے خرچ کر لیے تھے، میں نے فلاں چیز کے لیے یوں کر لی تھی۔ سچ بولنے کی اس کو عادت ڈال دیں۔ کیسے؟ آپ پھر سچ پہ ناراض نہ ہوں اور اس کو بتا دیں کہ میں جھوٹ بولنے پہ ناراض ہوں گا، جھوٹ نہ بولوں۔ ایک صاحب نے کہا موبائل کے شر سے کیسے بچا جائے، تو بہت آسان بات ہے، موبائل میں کوئی شر نہیں ہے۔ اچھا مہربانی کریں، موبائل میں کوئی شر نہیں ہے۔ آپ کسی چیز کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیں۔ موبائل استعمال کرنا چاہتے ہیں نا، آسان سی بات ہے، آپ آئی فون رکھیں اپنے پاس، قیمتی فون رکھیں، ٹھیک، اس میں انٹرنیٹ نہ رکھیں۔ بڑا آسان نسخہ ہے، شر سے بچت ہو جائے گی۔ جیب میں آئی فون رکھا ہو، شر سے کیسے بچیں؟ کرنے والی بات ہے، کر کے دیکھ لیں۔ آئی فون ہے، نیٹ نہیں ہے، کیمرہ ہے، تصویر اتنی اترتی اس میں ہے ہی کچھ نہیں، پورا کام سارے، اتنی اہم پوسٹ پر بیٹھا ہوں، اتنی اہم سرکاری ذمہ داریاں ہیں میری، کوئی نہیں چھوٹتی میرے سے۔ ہاں نیٹ کے لیے چونکہ واٹس ایپ کا بھی جواب دینا ہوتا ہے، میں نے کل شام کو 350 خطباء کو، 350 بڑے بڑے علماء، ہر جمعرات کو نا میں بڑے بڑے علماء جو پاکستان کے بیرون ملک کے ہیں ان کو خطبہ لکھ کر بھجواتا ہوں، جمعے کا خطبہ۔ سب کو پتہ ہے، یہاں علماء سب کو پتہ ہے، 350 بڑے بڑے علماء، پھر وہ آگے اپنے گروپوں میں بھیجتے ہیں۔ یعنی میں جمعہ یہاں پڑھانے سے پہلے جمعرات کو خطبہ سارا میرا پوری دنیا میں پھیل چکا ہوتا ہے، لکھا ہوا، بیان کا وہ آج پھیلتا ہے۔ اس کے لیے مجھے نیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے الگ نمبر رکھا ہوا ہے، وہ جیب میں نہیں۔ شر سے بچنے کا بہت آسان طریقہ، اس میں انٹرنیٹ نہ رکھیے، مہربانی کیجیے، سم لے لیں اور سم میں وہ لے ہی نہ، اس سے نیٹ کنیکشن ہی نہ لیں اس سے۔ اور دوسرا، اگر آپ کو ضرورت ہے نیٹ کی تو ایسی صورت میں ایک اور نمبر لے لیں۔ یعنی میں کہتا ہوں، میرا جملہ آسانی سے یاد رکھیے گا، اگر موبائل کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو 2 موبائل رکھ لیں۔ اگر موبائل کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو 2 موبائل رکھ لیں، ایک موبائل نیٹ والا اور ایک بغیر نیٹ کے، جیب میں بغیر نیٹ کے رکھیں۔ مزے کی بات بتاؤں آپ کو، میرے نواسے نواسیاں میرے موبائل کے پیچھے کبھی بھی نہیں پڑتے کہ دادا جی موبائل چاہیے، میرے سے موبائل کبھی نہیں مانگتے، سمجھ گیا اس میں ہے ہی کچھ نہیں۔ بچوں کے مطلب کا ہے کہ میں اس پہ لاک بھی نہیں لگاتا، بغیر لاک کے یوں پڑا ہوا، کوئی بچہ ہاتھ نہیں لگاتا، کیوں؟ کچھ ہے ہی نہیں، دیکھ گیم بھی نہیں، گیم بھی ڈاؤن لوڈ نہیں، کچھ نہیں، بالکل نہیں۔ میں نے بتایا بہت آسان طریقہ شر سے بچنے کا، بہت آسان طریقہ۔ اور اگر بالفرض آپ نے کام ہے آپ کا، سب چیزیں ہیں، آپ اسی انٹرنیٹ کو استعمال کریں لیکن اس کو بلاک رکھیں، جب ضرورت پڑے اس کو کھولیں، باقی وقت میں ٹیلی فون چلتا رہے۔ 100 طریقے ہیں شر سے بچنے کے لیے، آج بھی بہت طریقے ہیں۔ اچھا بالکل پریشان نہ ہو، موبائل بڑے کام کی چیز ہے، بڑے کام کی چیز ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں بٹن والا موبائل اب کیسے رکھیں، بٹن استعمال کرنا بنا، میں کہتے ہیں بٹن والے بھی نہ رکھیں، آئی فون رکھیں، قیمتی فون رکھیں، لیکن بیچ میں نیٹ نہ، انٹرنیٹ نہ ہو بس۔ اور اگر رکھنا بھی ہو، انٹرنیٹ رکھنا ہے تو اس کو بند رکھیں، جب ضرورت پڑے استعمال کر لیں، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد میسیج دیکھ لیں، جو میسیج کا جواب دینا وہ دیکھ لیں بس۔ ورنہ یہ موبائل تنہائی میں گناہ کبیرہ کا ذریعہ بن چکا ہے، نہ کان محفوظ نہ آنکھیں محفوظ، جس کی وجہ سے خیالات بھی محفوظ نہیں، جب خیالات محفوظ نہیں، سوچیں محفوظ نہیں، بس تباہی شروع۔
ایک صاحب کہتے ہیں سنت نبی کے مطابق نکاح کا کیا طریقہ اور حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے بات یہ کہ نکاح کس کو کہتے ہیں کہ 2 گواہ نکاح کے اندر ہونا شرط ہے. 2 گواہ، ایجاب و قبول یہ رکن ہے نکاح کا. ایجاب و قبول، اس کے لیے دلہن کا وکیل ہو، دلہا موجود ہو یا اس کا وکیل ہو، اس پہ شادی کے 2 گواہ موجود ہوں، بس یہ ہیں شرائط. خطبہ سنت ہے، مسجد میں سنت ہے، آپ گھر میں بھی نکاح کر سکتے ہیں. چھپ کر نکاح نہ کریں، اعلان کر کے نکاح کرنا سنت ہے، بس نکاح ہو گیا. 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا. 1 روپیہ بھی شرعی طور پر نکاح کرنے سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا. بہت آسان. یہ باقی ساری بلائیں سب ہم نے خود پالی ہوئی. اور حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم 10 درہم. 10 درہم بنتے، 1 درہم ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی، تو 10 درہم ہو گیا 30 گرام چاندی. تو آج کل تقریباً 2500 روپیہ 2560 روپے کی 10 گرام چاندی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں 30 گرام کتنے کی؟ 2000. 10 گرام 2000 روپے کی، تو 30 گرام کتنے کی بن جائے گی؟ 7,500 روپیہ بن جائے گا بس، کم از کم آج کل کے حساب سے. اور زیادہ سے زیادہ حق مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا رکھوایا 500 درہم. 1.5 کلو چاندی، 131 تولے 3 ماشے چاندی، یا اس کے پیسے جو آج کل تقریباً بن جائیں گے، حساب لگا لیجئے گا کتنے بنیں گے. 131 تولے 3 ماشے 500 درہم. تو جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق حق مہر رکھ لیں. کہتے ہیں آج کل والدین اپنی اولاد کی شادی پر اپنی عزت، سیلف ریسپیکٹ اور ایگو کی وجہ سے رسم و رواج کی صورت میں بیجا اخراجات کرتے ہیں. کیا یہ فضول خرچی نہیں؟ اور اس کے متبادل اگر والدین ان فضول اخراجات کے بجائے حج عمرے پہ بھیج دیں اور شادی سادگی سے کر لیں؟ جی بالکل. بہت سارے حضرات سے گزارش کی کہ آپ اپنے بچے کو شادی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کھانا ولیمہ سنت کے مطابق کر دیں، باقی اخراجات نہ کریں، اور یہ میاں بیوی دونوں کو حج پہ بھیجوا دیں. ان کا فرض حج ادا ہو جائے گا. اور ایک دفعہ یہ حج ادا کر لیں گے نا، پھر ان کے پاس کروڑوں روپیہ بھی آئے گا تو حج فرض نہیں ہوگا. زندگی میں ایک دفعہ حج فرض کر کے میاں بیوی فارغ. وہ بچے جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، ان کے پاس پیسہ آئے گا، دیکھی جائے گی. تو یہ بہت اچھی بات. لیکن جناب یہ جو ہے نا سیلف ریسپیکٹ کا خیال کرنا، اس کو میں کہتا ہوں اپنی ناک کا خیال رکھنا. آسان ترجمہ، میری عزت، میری ناک نیچی نہ ہو. تو جی اس کا تو کوئی حل دنیا میں نہیں ہے. وہ تو آپ لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں، ناک پھر وہیں کی وہیں رہے گی. یا نمک تیز ہوگا، یا مرچیں تیز ہوں گی، یا گوشت نہیں گلا ہوگا، یا آپ نے ہمیں پروٹوکول نہیں دیا، تو کوئی نہ کوئی تو بات نکلے گی بیچ میں سے. ایک صاحب نے کہا کہ عورت کے بال کندھوں تک کاٹنا جس میں نیت مردوں کی مشابہت نہ ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ جس میں نیت بننا سنورنا ہو. تو اس کا جواب یہ کہ عورت کے بال سوائے عمرہ اور حج کے باقی کاٹنا حرام ہے. عمرے اور حج کے علاوہ باقی بال کاٹنا حرام ہے. وہ الگ بات ہے کہ بعض خواتین کے ساتھ یہ ہو چکا کہ وہ ایک عمرہ کیا 1 انچ بال کاٹے، 1 انگلی 1 انچ بال کاٹے، پھر دوسرا عمرہ کیا پھر 1 انچ بال کاٹے. تو اگر 6 انچ بال کٹ جائیں، 6 عمرے کر کے جائز، لیکن ویسے بال کاٹنا ناجائز. ویسے بال کاٹنا ناجائز. ایک صاحب نے کہا اگر کسی عورت کے خاوند کا حالیہ انتقال ہو اور اس عورت نے انتقال سے پہلے کانوں میں بالیاں اور نوز پن وغیرہ پہن رکھی تھی، کیا اب وہ عورت عدت کی حالت میں ان کو پہنے رکھے یا اتار دے؟ عدت کے حالت میں کیا اعمال کرنے چاہیے اور کن باتوں کا کاموں سے بچنا چاہیے؟ جی، عورت کو عدت کے دوران زیب و زینت اختیار نہیں کرنی چاہیے. سونے کے زیورات نہ پہنے، چاندی کے زیورات نہ پہنے، میک اپ نہ کرے، اور جو بھی زیب و زینت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اختیار نہ کرے. سادہ کپڑے پہنے، اور خاوند کی وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھے کسی بھی گھر میں، ماں باپ کے گھر میں یا شوہر کے گھر میں. تو اگر کانوں میں بالیاں بھی پہنی ہوں، نوز پن وغیرہ بھی پہنی ہو، تو کوشش کریں کہ وہ ابھی رکھ لیں اتار کر، بعد میں استعمال کر لیں. جی طبیعت خراب ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس
بلڈ پریشر وغیرہ؟ جی یہ جو بھائی صاحب نے سوال پوچھا نا کہ عدت کے دوران ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، اس کا جواب یہ کہ بہت سہولت ہے عدت میں۔ یہ نہیں ہے، بعض جگہ گھرانوں میں نے دیکھا کہ وہ عدت کے دوران پورا جو ہے نا سارا خاندان بائیکاٹ کر دیتا ہے، کوئی بات بھی نہیں کرتا، اس عورت کو ایک کمرے میں محدود کر دیتے ہیں، بڑی غلط باتیں ہیں۔ جی وہ گھر کے اندر رہے، کام کاج کرے، اپنا کھانا وانا پکائے، آرام سے جیسے انسانوں کی طرح رہے، کوئی پابندیاں نہیں، زیب و زینت اختیار نہ کرے اور بلا وجہ رات کہیں نہ گزارے۔ اگر جانا بھی ہے ڈاکٹر کے پاس دن میں چلی جائے، ڈاکٹر کے پاس چلیے۔ اب بینکوں کا بڑا مسائل آ گئے، وہ بینک مینیجر کہتا ہے کہ جی اب شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کے پینشن کے، اس کے اکاؤنٹ کے سارے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں آ کے ہمارے سامنے تھم لگائیں، انگوٹھا لگائیں، فنگر پرنٹس دیں، فلاں کریں، ہمارے پاس سامنے آئیں بیوہ، تو اور کرنا بھی جلدی ہوتا ہے، نہ کریں جلدی نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بینکوں کے کام کے لیے نکلنا جو ضروری ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بالفرض کوئی خاتون ہے، بیوہ ہو گئی، اب اس کے بچے بھی ہیں، اب ایسی صورت میں کوئی تعاون کرنے والا بھی نہیں، 4 مہینے 10 دن ہے، 4 مہینے 10 دن کی اس کو چھٹی بھی نہیں ملے گی، کسی اسکول میں پڑھاتی ہے تو ایسی صورت کسی کالج میں پڑھاتی ہے، اب وہ بچوں کا گزارا بھی اسی سے، تو دن میں چلی جائے، پھر واپس آ جائے، کہیں اور نہ جائے۔ یعنی جو طبعی اور شرعی کام ہوں بامر مجبوری، ان کے لیے عدت میں باہر نکل سکتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب عدت کا رواج نہیں رہ رہا، یعنی باقاعدہ چند دنوں بعد، ہفتے 10 دن بعد وہ عورتیں شادیوں اور ولیموں میں شرکت کر رہی ہیں، جو حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام کام کرنے کا گناہ ہے، اس لیے کہ قرآن میں عدت گزارنے کا حکم ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ 12 ربیع الاول یا عاشورہ کے دنوں میں کھانا پکا کر تقسیم کرنے کے کیا احکامات ہیں؟ جی اللہ کے لیے کھانا تقسیم کریں، جائز ہے، لیکن دنوں کو خاص نہ کریں، دنوں کو خاص نہ کریں۔ تاہم اگر کوئی رشتہ دار یا پڑوسی ان دنوں میں کھانا پکا کر آپ کے یہاں بھیجے تو ایسے کھانے کے کیا احکامات ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ اس کا دل نہ توڑے، دل نہ توڑے، دروازے سے واپس کر دیں، نہیں ہم نہیں لینا، یہ لے جائیں، شرک ہے، بدعت ہے، تو وہ دل ٹوٹتا ہے۔ لینے کے بعد آپ کا دل نہیں کرتا، اپنے کام والی کو دے دے، کسی کو دے دے۔ ایک صاحب نے کہا کہ وضاحت فرمائے، والدہ اور بڑے بھائی کی بیوی میں کیا فرق ہے؟ والدہ اور بڑے بھائی کی بیوی میں کیا فرق ہے؟ میرا خیال ہے یہ بات ماننے کے اعتبار سے کہہ رہے ہوں گے کہ والدہ الگ ہے اور بڑے بھائی کی بیوی، ظاہر ہے وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، بڑے بھائی کی بیوی غیر محرم ہے، والدہ محرم ہے، تو والدہ کی بات ماننی ہے، اور بڑے بھائی کی بیوی کو دیکھنا بھی نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے، وہ محرم ہے، غیر محرم ہے، سب سے بڑا فرق تو یہی ہے۔ لیکن جہاں تک احترام کی بات ہے وہ ضرور کیجیے، احترام کیجیے۔ ایک صاحب کہتے ہیں جب بھی 100 روپے کا لوڈ ڈالیں موبائل میں تو کمپنی جو ہے نا وہ 15 روپے کاٹتی ہے، کیا یہ جگہ ٹیکس ہے؟ نہیں، بعد آپ نے جگہ ٹیکس پوچھا ہے، سوال میں جگہ ٹیکس لکھا ہے، تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ سود تو نہیں ہے؟ تو اس کا جواب نہیں، یہ سروس چارجز کہلاتے ہیں۔ آپ کارڈ بھی ڈالیں گے نا، کارڈ 100 روپے کا لے کر ڈالیں گے تب بھی وہ سروس چارجز کاٹتے ہیں، ٹیکس بھی ہوتا ہے، اس میں ٹیکس بھی ہوتا ہے۔ اس کو جگہ ٹیکس نہ کہیں، خالی ٹیکس کہتے ہیں۔ ہاں، جگہ ٹیکس کہتے ہیں زبردستی کسی سے لینا، ٹھیک۔ تو آپ جب موبائل لیتے ہیں اس کے سارے اخراجات وغیرہ، اور یہ بڑے عجیب و غریب اخراجات ہوتے ہیں ان لوگوں کے، کمپنیوں کے، ایک بوسٹر، یہ جو آپ کو موبائل میں کہتے ہیں نا میرے سگنل صحیح آ رہے ہیں، سگنل پورے نہیں آ رہے، فلاں نہیں آ رہا، یہ بوسٹر لگاتے ہیں، کروڑوں روپیہ ایک بوسٹر پر خرچ ہوتا ہے، تب کہیں جا کے یہ سگنل آپ تک آتے ہیں، اور خرچے بہت سارے ان لوگوں کے۔ تو جائز، وہ جو پیسے کٹتے ہیں وہ جائز، سود بھی نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے والد کے قبرستان میں جا سکتی ہے؟ صرف ایک بار، اس کے گھر والے نہیں جانے دیتے کہ اسلام میں منع ہے، اگر جا سکتی ہے تو کوئی ریفرنس، کوئی حوالہ دیجیے۔ جی، حوالہ آپ کو ترمذی شریف کی حدیث اور مسلم شریف کی حدیث، عورتوں کا قبرستان میں جانا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ لعنت کے الفاظ ہیں کہ زائرات القبور، جامع ترمذی کے الفاظ، قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت ہوتی ہے، بڑے سخت الفاظ ہیں۔
اور صحیح مسلم میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کر لیا کرو۔ یعنی شروع ابتدائے اسلام میں عقائد تھے، قبرستان میں عورتیں جاتی تھیں مانگتی، جیسے یہاں مزارات بیچارے جاہل عورتیں ہوتی وہ کرتی، بالکل اسی طرح اس دور میں بھی عورتیں یہ کام کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا سختی سے۔ پھر جب عقائد درست ہو گئے پھر نبی صلی اللہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، اب تم زیارت کر لیا کرو۔ تو آج بھی اگر کوئی عورت پردے کے ساتھ جائے اور وہاں جا کر رونا دھونا نہ کرے، قبر والے سے نہ مانگے اور باقی آداب شرعی آداب کا خیال رکھے، اپنے محرم کے ساتھ جائے، تو ایسی صورت میں آج بھی عورت کا قبرستان پہ جانا جائز ہے۔ جیسے باپ کی قبر، بیٹی کی قبر، بیٹی کی یا کوئی عزیزہ کوئی ماں، اس کی قبر پر جانا تاکہ تسلی ہو جائے، گنجائش موجود، لے جائیں تھوڑی دیر کے لیے واپس لے آئیں۔ ایک کہتے ہیں لکی ڈرا میں جیتے ہوئے انعام جائز ہیں، پرائز بانڈ کے متعلق بھی بتائیں۔ یہ لکی ڈرا جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی، ٹھیک، اس میں ٹوکن نکل آیا، اس ٹوکن سے انعام نکل آیا، یہ سود بھی ہے جوا بھی ہے۔ لکی ڈرا جو ہوتا ہے نا، جس میں آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، آپ کا پیسہ بیچ میں لگا ہے نا، پھر اس پر کوئی انعام مل رہا ہے نا، تو سود بھی ہے جوا بھی ہے۔ پتہ نہیں میرا انعام نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، جوا نکل آیا تو آپ نے تو 1000 روپے خرچ کیا تھا، ملا آپ کو زیادہ، سود۔ تو لکی ڈرا کے اندر 2 گناہ ہیں، سود اور جوا۔ یہی پرائز بانڈ کے اندر ہے کہ آپ نے 1000 روپے کا پرائز بانڈ لے لیا، پتہ نہیں اس دفعہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، جوا۔ اور آپ نے 1000 روپے کا پرائز بانڈ لیا اور نکلا آپ کا 50,000 60,000، تو ظاہر ہے سود۔ تو پرائز بانڈ میں سود اور جوا دونوں۔ دعا کریں اس پر، علماء بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اس پر، پرائز بانڈ کے اوپر نا بڑے علماء کام کر رہے ہیں اس پر۔ اگر پرائز بانڈ کو شرعی طور پر انہوں نے تبدیل کر دیا تو ایسی صورت میں یہ 100% جائز ہو جائے گا، 100% جائز ہو جائے گا، لیکن ابھی بہت کام پڑ رہا ہے، باقی ہے۔ ایک صاحب نے کہا کافی سالوں سے کاروبار سے صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہ دی ہو اور نہ ہی گھر میں عورتوں کے سونے زیورات پر، تو کیا اس کی معافی ہے اور زکوٰۃ دینے کا صحیح طریقہ بتا دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کم از کم چند سال پہلے تک کی جتنی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں وہ تو دے دینا۔ اب اللہ نے فکر دے دی نا، اس سال کی زکوٰۃ بھی، پچھلے سال کی، اس سے پچھلے سال کی زکوٰۃ، یہ کم از کم دے دیں۔ پھر اللہ توفیق دے تو پورا حساب کر لیں کہ میں بالغ ہونے یا جب سے مال میرے پاس آیا کتنے سالوں کی تقریباً زکوٰۃ بنتی، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں، لیکن انتظار نہ کریں میں پچھلی تو دے نہیں سکا تو اب بھی نہیں دوں گا، یہ نہ کریں، کم از کم اس سال کی دے دیں، پھر اس سے پچھلے سال کی آہستہ آہستہ دے دیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ میاں بیوی میں اچھی انڈرسٹینڈنگ والی زندگی کے کوئی اسلامی روشن اصول، اچھے طریقے بتا دیں۔ تو اس کا جواب غور سے سنیے گا۔ یہ جو میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا، اس کا شرعی طور پر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ کبھی ہوتی بھی نہیں ہے، مہربانی کریں۔ ہاں، انڈرسٹینڈنگ ہمارے یہاں کس کو افہام و تفہیم، آپ اس کو سمجھیں وہ آپ کو سمجھے، یہ ساری زندگی چلتی رہتی ہے۔ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کسی بات میں الحمدللہ کہیں، نہ ہو تو صبر کر لیں یا اس کو سمجھا دیں۔ دونوں کا مزاج مختلف، دونوں کی سوچیں مختلف، دونوں کی رائے مختلف، دونوں کی پسند ناپسند مختلف، تو اس لیے انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت میں کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ اور اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ کیا میاں بیوی یہ ایک پیج پہ نہیں آ سکتے؟ بعض لوگ مجھ سے سوال کرتے کہ میاں بیوی ایک پیج پہ نہیں آ سکتے؟ میں کہتا ہوں نہیں، مثال بدل لیں، مثال بدل لیں۔ یہ ہے میاں بیوی ریل گاڑی کی 2 پٹڑیاں، لاہور سے کراچی تک جائیں نا، یہ 2 الگ الگ ہی رہیں گی۔ لاہور سے کراچی جائیں، بلکہ ان کو آپس میں ملنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر یہ دونوں مل گئی تو وہاں حادثہ پیش آ سکتا ہے۔
اس لیے میاں بیوی دونوں کیا ہیں؟ ریل گاڑی کی دو پٹڑیاں، دو لائنیں، ان کو کیا رہنا چاہیے؟ الگ الگ رہنا، بس پہنچ جائیں گے، لاہور سے کراچی پہنچ جائیں گے، 60-70 سال کی زندگی گزر جائے گی میاں بیوی کی انشاءاللہ، اگر یہ دونوں الگ الگ لائنوں پر رہیں گے انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ اب پتہ کیا ہے، یہ یہاں لاہور کی عدالتوں میں یہ جو فیملی کورٹس ہیں، ان کے اندر بھری ہوئی ہیں کیس، بھرے ہوئے کیس ہیں خلا کے۔ آپ جا کر ان کا مطالعہ کریں، خلا کے کاغذات کا جو بچیوں نے دائر کی ہوئے، شادی شدہ لڑکیوں نے، اکثریت کے یہ الفاظ ہیں، بس ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے لہٰذا میں خلا چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندے، انڈرسٹینڈنگ مطلوب ہی نہیں ہے شریعت میں۔ ساری زندگی میاں کا مزاج کچھ رہے، میاں گوشت پسند کرے، بیوی جو ہے نا وہ سبزی پسند کرے، ساری زندگی جو ہے وہ میاں ایک چیز کو پسند کرے، بیوی ایک چیز کو پسند کرے، شریعت میں کوئی برائی ہے ہی نہیں، برائی ہے ہی نہیں کہ پسند ناپسند دونوں کی ایک ہو جائے، مرضی ایک ہو جائے، فلاں جہاں ہو جائے، اللہ بہت اللہ دے۔ ایک صاحب نے کہا کہ موجودہ دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نام نہاد ماننے والے کو عیسائی مسیح کہلواتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ان کا بیٹا کہتے ہیں۔ ان حالات میں ہم عیسائی مسیح کہہ سکتے ہیں یا صلیبی نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، انہوں نے الگ عجیب و غریب لفظ لکھے، تو نہیں، جو عیسائی ہیں ان کو آپ عیسائی کہہ سکتے ہیں، مسیح کہہ سکتے ہیں، نصرانی کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی مسیحی بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ تو مسیح ہو گئے، وہ عیسیٰ صاحب کو ماننے والے، عیسائی بھی عیسیٰ صاحب کو ماننے والے، وہ تو مانتے نہیں ان کو، وہ تو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا مشرک ہے، پلیت ہے، وہ اللہ کا نبی۔ اچھا، بس اس میں ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم مسیح علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو آپ ان کو مسیحی کہہ دیں۔ آگے وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ ان کا گناہ، ان کے ذمے۔ وہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم ان کو عیسائی کہہ دیں، ٹھیک، لیکن ان کو گالی نہیں دینی ہے۔ آگے جو لکھا ہے نا، ان کو صلیبی کہیں، جی صلیب جو ہے نا، صلیبی عقائد ہے، صلیب کہتے ہیں سولی کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، یہ ان کا عقیدہ ہے، ٹھیک۔ صلیبی جنگیں عیسائیوں کے ساتھ جو جنگیں ہوتی ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم بندے کو صلیبی نہیں کہنے کی ضرورت نہیں۔ الذی جعل لکم الارض قرارا، سورہ مومن آیت 64۔ سائنس میں لکھا ہے زمین سورج کی گرد گھومتی، جبکہ قرآن میں سورہ مومن کی ہے کہ قرار کا وضاحت کریں۔ جی، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، اصل میں سوال انہوں نے کیا الذی جعل لکم الارض قرارا، کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو قرار ثابت رکھا ہے، تو قرار کا معنی ٹھہری ہوئی نہیں ہے، اچھا، وہ ورنہ وہ جو ہے نا والشمس تجری لمستقر لہا، والشمس تجری لمستقر لہا، سورج بھی اپنے مستقر میں چلتا رہتا ہے۔ آج سے نا 65 سال پہلے، یہ جو بزرگ حضرات جنہوں نے سائنس پڑھی ہے نا، تو 65 سال پہلے آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، سن از اسٹیشنری۔ 65 سال پہلے، یعنی سورج ساکن ہوتا ہے۔ 65 سال پہلے سائنسدان کہتے تھے سورج ساکن ہے، سورج نہیں، باقی سب سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں، سورج کا کوئی مدار نہیں ہے، سورج ساکن ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا تھا کہ والشمس تجری لمستقر لہا، کہ یہ سورج بھی چل رہا ہے اپنے مستقر میں، تو لوگ تعویلیں کرتے تھے۔ چنانچہ سر سید احمد خان نے بھی اپنی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ یہ سورج اپنے مدار کی طرف چل رہا ہے، یعنی قیامت تک یہ اسی طرح ہے، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ، ورنہ یہ چل نہیں رہا، مدار اس کا کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ سر سید احمد خان نے جس وقت تفسیر لکھی تھی اس وقت سن اسٹیشنری تھا، سورج ساکن ہے، سائنس کا نظریہ تھا۔ لیکن اب سورج، اب جو گزشتہ 60 سال میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں، کسی ایک مفسر نے بھی نہیں لکھا کہ سورج ساکن ہے۔ تو گزارش اس میں یوں ہے کہ سائنس اس کے قوانین بدلتے رہتے ہیں، لیکن اسلام میں اور قرآن کے جو قوانین ہیں وہ نہیں بدلتے، وہ ہمیشہ اٹل ہوتے ہیں۔ سائنس کے قوانین وہ انسانی تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہوتے ہیں، اور جو اسلام کے قوانین ہیں وہ وحی الہی پر ہوتے ہیں، بس یہ فرق ہے دونوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔